بھارتی میڈیا کے مطابق اس وقت پاکستان میں ان کا راج ہے. یہاں پر انڈین نیوی ہے. کراچی کا نیول بیس اس کو میجر ڈسٹرکشن ہوا ہے. اسلام آباد کے بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشنز پر اٹیک کیا گیا. کوئٹہ کا علاقہ ہے, وہاں پر بلوچ نے حملہ کر دیا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ ہماری پاک فوج کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. اکیسویں صدی میں جھوٹے پروپوگنڈے کر کے یہ جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, اپنے ملک میں خود ہی انتشار پھیلا رہے ہیں. السلام علیکم پاکستان, میرا نام مطاہر گل ہے اور آپ اس وقت سنو پنجاب 89.4 دیکھ رہے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق اس وقت پاکستان میں ان کا راج ہے. ہر گلی ہر چوراہے میں جو انڈین آرمی فوجی ہے وہ اپنی قبضہ انہوں نے لے لیا ہے اور پاکستان اس ٹائم فل ان کے انڈر کنٹرول ہے. لیکن بھارتی میڈیا سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو جنگیں ہیں نا وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا کر نہیں جیتی جاتی, پروپوگنڈے کر کے نہیں جیتی جاتی. یہ جنگیں جیتنے کے لیے نا حوصلہ, جذبہ اور جنون چاہیے ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. مودی ایک پروپوگنڈا کر رہا ہے اپنی میڈیا کے اوپر, ایسے سنسنی خیز جو پروگرامز ہیں, جو شوز ہیں, اپنے اینکر سے, اپنے صحافیوں سے وہ یہ کروا رہے ہیں جی کہ سیالکوٹ میں بھی قبضہ ہو گیا ہے, کراچی پورٹ پہ بھی حملہ ہو کے پاکستانیوں کا قبضہ ہو گیا ہے, انڈین آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے. اس سب کے بیچ میں چاہوں گا اس میں پلیز ایڈ کریے کوئٹہ, کیونکہ کوئٹہ میں کوئٹہ کا جو علاقہ کوئٹہ کا علاقہ ہے وہاں پر بلوچ نے حملہ کر دیا ہے. بہاولپور, اب آپ اسٹریٹجک پوائنٹس دیکھیے, میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں. دیکھیے انڈین نیوی کی پوزیشن یہاں پر کہیں پر ہے, یہاں پر انڈین نیوی ہے. کراچی کا نیول بیس اس کو میجر ڈسٹرکشن ہوا ہے. بہاولپور ان کا ایک اسٹریٹجک ٹیررسٹ ہب ہے جس کے اوپر سیکنڈ کاؤنٹر سٹرائک کیے بھارت نے اور اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری لیتھل. لاہور سے سارے اٹیکس اوریجن ہو رہے تھے پنجاب کی طرف, اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش ہے. سیالکوٹ, یہاں سے اوریجن ہو رہے تھے سارے اٹیک آپ جموں کشمیر کی طرف. پی او کے اوپر کوٹلی سے اٹیک اوریجن ہو رہے تھے, اس کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے. اور اسلام آباد ان کا ہب پوائنٹ ہے. انفارمیشن الگ الگ ہے. اسلام آباد کے بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشنز پر اٹیک کیا گیا, لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی ان کا یہی کام ہے. یہ ہماری پاک فوج کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. یہ اگر 7 دفعہ بھی جو ان کے جنم ہوتے ہیں نا کہ پرن جنم ہوگا, یہ تب جنم کر کے بھی آ جائیں گے تو تب بھی ہماری جو پاک آرمی ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے. جبکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے جو 70 اور یہ جو کھلونے لے کر ہواؤں میں اڑا رہے ہیں بچوں والے, وہ جو گرا کے جو ہماری عوام ہے وہ جشن میں مصروف ہے اور ان کی جو میڈیا ہے وہ پروپوگنڈے کر رہا ہے, وہ لوگوں کو وہاں پر بے وقوف بنا رہا ہے. اور میں انڈین جو آرمی ہے, انڈین جو میڈیا ہے, اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو یہ جو ہے گڈی نہیں اڑانے دیتے تو یہ ان کو ڈرون کیسے اڑانے دیں گے؟ کہاں پر یہ سو رہے ہیں, کہاں پر یہ رہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں جھوٹے پروپوگنڈے کر کے یہ جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, اپنے ملک میں خود ہی انتشار پھیلا رہے ہیں, خود ہی حملے کر رہے ہیں امرتسر میں, مقبوضہ کشمیر میں, اور جو نام ہے وہ ہم پاکستانیوں پر لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا سٹارٹنگ سے یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم بغیر کچھ کیے اپنے نام جنگ لگا لیں. تو ایسا نہیں ہوتا. جب پاکستان حملہ کرے گا نا پورا گج وج کے کرے گا, اور دی گونج بھی ہوئے گی تو پوری دنیا چ پتہ بھی چلے گا کہ انڈیا تے پاکستانیاں نے حملہ کیتا ہے. تو میری تواڈے نال ریکویسٹ ہے یہ پروپوگنڈے چھڈ دو, اور جو لوگ اس ٹائم فیک نیوز پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی جو نیوز ہے اس کے اوپر بلیو مت کریں. ڈپٹی کمشنر کنٹرول روم سے اس کی تصدیق کریں کہ کیا یہ خبر سچ ہے یا نہیں. اور یہ جو انتشاری ہے, جو گھر بیٹھ کے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ پاک فوج کیا کر رہی ہے, کس طرح جواب دے گی, تو میرا ان کو بھی یہ میسیج ہے کہ آپ فکر مت کریں, آپ کا کام انتشار پھیلانا ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں. اور جب پاک فوج, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں,
بہت کچھ کر رہی ہے. یہ 77 ڈرون تساں اپنی چھت تے چڑھ کے نہیں تھلے گرائے, یہ پاک فوج نے گرائے ہیں. اور جب بھی سرپرائز ملے گا آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. اور جو یہ انتشاری ہیں ان کی جو دیواریں ہیں وہ بھی لرزیں گی جب پاک فوج حملہ کرے گی. اور جب تک بارڈر پر پاک فوج جاگ رہی ہے, ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, ہمارا بال بھی کوئی باقا نہیں کر سکتا. اور مجھے اپنی پاک فوج پر فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے جوان ہیں جن کو شہادت کا رتبہ لینے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا. تو ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.